بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رزق کے بند دروازے کو کھولنے والا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ رزق ملے اور وہ مالدار ہو اور اس کا کاروبار خوب چلے، اس کی تنخواہ بڑھے۔ تو معزز سامعین کرام، ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کمی ہوگی پوری، نہ رہے گی کوئی خواہش ضروری۔ تو معزز سامعین کرام، اس کو کسی بھی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو اور اس کی زندگی کی ہر ضرورت آسانی سے پوری ہو جائے، تو اس کے لیے ایک آسان سا عمل ہے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کے رزق کی کمی دور ہو جائے گی۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور 21 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کی رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی اور رزق بارش کی طرح برسنے لگے گا۔ کامل یقین سے عمل کریں۔ شرط یہ ہے کہ یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اجازت کے لیے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پیش کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ بھی ایک بار ہمارے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، اجازت کے لیے 11 مرتبہ درود ابراہیمی نذرانہ پیش کر کے لائک کریں اور بٹن کو دبائیں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، انسان محنت کرتا ہے اور وظیفے کرتا ہے لیکن اس کے نتائج تو سامنے نہیں آتے، تو کیا وہ ضائع تو نہیں ہو جاتے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سبزیاں جلدی اگتی ہیں، بیج بویا اور سبزی اگ گئی، اور ہرے جواہرات جو ہیں یہ بہت دیر سے بنتے ہیں، ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اگر نتیجہ فوری ظاہر نہ ہو تو اس کا معنی یہ نہیں کہ نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ ظاہر ہونے کے لیے نیچے نتیجے کمزور چیزوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی نگاہ محدود ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ درخت کے پتے جو ہیں وہ نتیجہ ہیں، مگر جو اس درخت کے جڑیں ہیں اس کو وہ پھول بھول جاتا ہے۔ تو نتیجہ جڑیں بھی تو ہیں اور وہ اس درخت کو زمین کے اندر مزید گہرا کر رہے ہیں، مگر جڑیں نظر نہیں آتی۔ اگر یہ کہیں کہ پھول کیوں نہیں نکلے، کہیں میری محنت تو ضائع نہیں ہو گئی، مگر آپ کی محنت ضائع نہیں ہو رہی بلکہ جڑیں پکی ہو جاتی رہی ہے۔ لہذا اگر نتیجہ نظر نہ آئے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کام کیا کر رہے ہیں، آپ کام کیا کر رہے ہیں۔ تو جو آپ عمل کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تو یہ نیکی کا عمل ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ ضائع نہیں ہو سکتا اور یہ آپ کی نسل در نسل کام آئے گا۔ آپ خود اپنے بزرگوں کی دعا کے سہارے قائم ہیں۔ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے۔ وہ کہیں گے کہ وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے یہ اثر اس کا ہے، اب یہ درود شریف کی تاثیر ہے،
اسی لیے نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک رائے کے دانے کے برابر تمہاری نیکی ضائع نہیں کرتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی نہ ہم بدی ضائع کرتے ہیں اور نہ ہم نیکی ضائع کرتے ہیں، لہذا آپ اپنی بدی کو استغفار پڑھ کر ضائع کر دیں اور نیکی کو نتیجے سے آزاد کر دیں۔ نتیجہ وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے تو آپ کو اور نتیجہ کیا چاہیے؟ بس یہی نتیجہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی جو توفیق دی ہے تو یہی نتیجہ بڑا ہے۔ اسی لیے آپ وظیفوں کے اندر جلدی نہ کیا کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بڑی غور والی بات ہے، ضروری اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ جلدی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ اگر نتیجہ جلدی نکلنے کا فارمولہ آ گیا تو اگر نیکی کا نتیجہ فوری نکل گیا تو بدی کا نتیجہ بھی فوراً مل جائے گا، یعنی فوری سزا میں بدی کا بدلہ ملے گا۔ اسی لیے آپ بے قرار نہیں رہ سکیں گے۔ تو اگر آپ نتیجہ فوراً چاہتے ہو تو پھر آپ کی بدی کی بھی فوراً سزا ملے گی۔ اس کام کے لیے اللہ نے ایک الگ دن رکھ دیا ہے کہ اس دن آپ نیکی کا نتیجہ دیکھ لیں گے اور بدی کا نتیجہ بھی دیکھ لیں گے۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا، تو وہ حق کا دن جب سب اپنے رب کے پناہ چاہیں گے، یعنی وہ دن ایک اور ہے اور حق ہے، وہ دن آئے گا پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اسی لیے نیکی کا نتیجہ فوراً نہ مانگا کرو تاکہ کہیں بدی کی فوراً سزا نہ ہو جائے۔ لہذا بدی کے لیے استغفار کریں۔ نیکی کے بارے میں جاننے کی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور قائم رہتی ہے۔ اگر آپ مردہ امانتاً دفن کریں تو وہ بھی قائم رہتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کوئی راز جسے آپ مشاہدہ کہتے ہیں، کوئی راز ایسا نہیں ہے جو بیان نہ ہوا ہو، اور کوئی باطن ایسا نہیں جو بیان نہ ہوا ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی بیان ہوگی، جو بات فرشتوں کے درمیان ہوئی ہے وہ بھی بیان ہوگی، جو کچھ شیطان نے کہا وہ بیان ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا وہ بھی بیان ہوگا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کائنات میں ضائع ہو۔ کس نے کسی سے کیا کہا وہ سب ظاہر ہوگا۔ تو سارا ماضی ظاہر ہے، سب بیانات ظاہر ہیں، سب واقعات آپ تک آ رہے ہیں، اور کیا چیز کہاں کب کیسے ہوئی وہ سب آپ تک آ رہے ہیں۔ تو آپ کی نیکی کیسی ضائع ہوگی؟ بعض اوقات نیکی بڑی چالاک ہوتی ہے اور وہ چھوٹی سی نیکی جا کر بڑی اخبار میں چھپ جاتی ہے۔ اگر نیکی کا قطرہ سمندر میں جا کر گم ہو جائے تو وہ تو سمندر ہی بن گیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ گم ہو گیا، حالانکہ وہ تو سمندر ہی بن گیا اور وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ تو نیکی کرو تو نیکی گروہ میں شامل ہو کر محفوظ ہو جاتی ہے، جس طرح پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ سمندر میں مل کر سمندر بن جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ گھبرایا نہ کریں، آپ کی نیکی محفوظ رہے گی۔ کاروبار اور روزی کا غیب سے ملنے کے لیے مجرب عمل بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلے نیت اور صدق دل میں رکھیں۔ عمل یہ ہے، جو شخص رات کو سوتے وقت یا پھر دن میں کسی بھی ٹائم 4 رکعت پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔
چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ان چاروں رکعتوں میں سورہ اخلاص کی تعداد 100 دفعہ ہوگی۔ پھر آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 501 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 41 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح یہ عمل 14 روز تک جاری رکھیں۔ اجازت کے لیے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر آپ علیہ السلام کو ہدیہ کریں اور سبسکرائب کریں اور بٹن پر کلک کریں۔ محبت کا سرچشمہ، جو شخص محبت کا سرچشمہ بن جاتا ہے اللہ رب العزت اسے خیر کا چشمہ بنا دیتے ہیں۔ محبت سے ناممکن کام بھی ممکن بن جاتے ہیں۔ محبت کا راستہ پرامن پرسکون ہونے کے ساتھ پر نور بھی ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے نفرت سے، ناشنا عداوت سے، نا بلند ہونے کے ساتھ محبت کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا نازیبا سمجھتے ہیں۔ محبت دراصل اخلاص، ایک دوسرے کے احساس اور خوف و ہراس کے ماحول کو ختم کرنے کا نام ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔